رحیم یار خان کے NA-172 سے جاوید اقبال وڑائچ نے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ NA-172 کے باسی جوتے کے نشان پر مہر لگا کر PTI کو جتوائیں گے۔ جاوید اقبال وڑائچ کا کہنا ہے کہ مجھے الیکشن سے دور رکھنے کے تمام حربے ختم ہو گئے ہیں، 8 فروری کی جیت ہوگی۔ ان کا پہلا دن ہے اور ہم مڈگامن سے آج اپنی کمپین کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہاں سے ہم نے اپنے بزرگوں بھائیوں سے دعائیں لے کے تو ماشاءاللہ باہر نکل رہے ہیں۔ میرے ساتھ انہوں نے جتنی زیادتیاں کی، جتنی انتقامی کاروائیاں کی، آج ماشاءاللہ اپنے دوستوں، اپنے بزرگوں، اپنی ماؤں، اپنی بہنوں کی دعاؤں کی وجہ سے میں سرخرو ہو کے اپنے حلقے میں آیا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی یہ میرا ان سے وعدہ ہے اپنے مخالفین سے، ان کی اس دفعہ ضمانتیں ضبط نہ ہوئیں تو نام بدلنے۔ پنجاب کا سوشل میڈیا پر اسکولوں میں چھٹیوں کے حوالے سے پیغام۔ اسکولوں اور کالجز کو بند کرنے کی کوئی ہدایت نہیں دی گئی۔ صوبے بھر میں کسی بھی قسم کے سیکیورٹی خدشات نہیں ہیں۔ تمام اسکولز اور کالجز اپنے معمول کے مطابق کھلے رہیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں IG پنجاب کا سوشل میڈیا پر اسکولوں میں چھٹیوں کے حوالے سے پیغام۔ اسکولوں اور کالجز کو بند کرنے کی کوئی ہدایت نہیں دی گئی۔ IG پنجاب کا ایسا کہنا ہے صوبے بھر میں کسی بھی قسم کے سیکیورٹی خدشات نہیں ہیں۔ ڈاکٹر عثمان انور کا ایسا کہنا ہے تمام اسکولز اور کالجز اپنے معمول کے مطابق کھلے رہیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں IG پنجاب کا سوشل میڈیا پر اسکولوں میں چھٹیوں کے حوالے سے پیغام جاری ہے۔ اب آپ کو بتائیں ملتان میں ڈسٹرکٹ کے سرکاری اسکولوں کو اب تک NSB فنڈز نہ مل سکے۔ NSB فنڈز نہ ملنے پر اسکولوں میں مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے الشبہ آصف سے۔ الشبہ بتائیے گا۔ جی بالکل، ملتان ڈسٹرکٹ کے اسکولوں میں اب تک جو ہے NSB فنڈ جاری نہیں کیے گئے، جس کی وجہ سے تمام جو اسکول سربراہان ہیں ان کو پریشانی کا سامنا ہے۔ ساتھ ساتھ اساتذہ جو ہیں اسکول میں ناکام ہونے کی وجہ سے وہ بھی پریشان ہیں۔ ان کو کیا پریشانیاں یہ فنڈ نہ ملنے کی وجہ سے، میرے ساتھ اس وقت سرکاری اسکول کی ہی ٹیچر موجود ہیں، ان سے اس بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں۔ بہت کم فنڈز پہلے بھی آتے تھے NSB کی مد میں، لیکن اب 3-4 ماہ سے وہ بھی نہیں آ رہے، جس کی وجہ سے بہت مشکلات کا سامنا ہے ہمیں۔ ہم بجلی کا بل جو ہے وہ اپنے مدد آپ کے تحت ادا کر رہے ہیں۔ ہماری جو چھتیں تھیں وہ ان کی حالت بہت خراب ہے، ہماری چھتیں خراب ہیں، ہماری کھڑکیاں، ہمارے دروازے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ تو اتنی شدید سردی میں جب بچے وہاں بیٹھتے ہیں تو ان کو ٹیمپریچر ہو جاتا ہے، ان کو سردی لگ جاتی ہے، ظاہر ہے وہ پھول ہیں وہ مرجھا جاتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے ہماری چھتیں ہیں وہ ٹوٹی ہوئی ہیں، وہ ظاہر ہے اسکول جو ہے وہ 50-60 سال پرانا بنا ہوا ہے اور چھتوں کی مرمت بھی بہت ضروری ہے۔ ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اوپر سے سیمنٹ وغیرہ گرتا ہے، بچوں کے اوپر بھی گرتا ہے، ہمارے اوپر بھی گرتا ہے۔ NSB کی گرانٹ کی وجہ سے مل جائے تو ہم اپنی جو چھوٹی موٹی مرمت کرا لیں اسکول کے، اور یوٹیلٹی کی مطلب بل بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے چھوٹے موٹے خرچے ہوتے ہیں۔ اور اس کے یہاں میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ بچوں کے لیے الگ سے فنڈ ہونا چاہیے، جس کی مد میں وہ اس مد میں آئے کہ ہم بچوں کی یونیفارم، بچوں کے شوز، گرم کپڑے یہ خرید سکیں۔ ملتان کے جو اسکولز ہیں وہ اس بات کو لے کے پریشان ہیں کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے اب تک۔ شکریہ الشبہ آصف تفصیلات کے لیے۔ اب آپ کو بتائیں DG خان جم خانہ کلب سال 2024 کی گورننگ باڈی کا پہلا اجلاس ہے۔ کمشنر اور صدر کلب ڈاکٹر ناصر محمود بشیر نے اجلاس کی صدارت کی ہے۔ ڈپٹی کمشنر اور نائب صدر کلب مہر شاہد زمان داق اور دیگر موجود۔ ایڈیشنل کمشنر کریم بخش محمد اسد چانڈیا سمیت دیگر شریک۔ ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ وسیم اختر جتوئی، DBA شہزاد قدیر بھی موجود۔ ڈپٹی کمشنر حامد سندھو کا THU ہسپتال جوہانیہ کا دورہ۔ ڈپٹی کمشنر نے مریضوں کو ملنے والی سہولیات چیک کی ہیں، سرکاری ادویات کا ریکارڈ بھی چیک کیا گیا۔ مزید جانیں گے امجد حسین بٹر سے۔ جی بالکل، آج THU ہاسپٹل جہانیہ میں ڈپٹی کمشنر خانیوال وسیم احمد سندھو صاحب نے آج وزٹ کیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر جہانیہ عادل عمر صاحب بھی ان کے ساتھ موجود ہیں۔ مزید ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا کہ آج کا وزٹ آپ کا کیسا رہا ہے، اور اس حوالے سے یہ بھی بتائیں کہ پانی کافی عرصے سے کھڑا ہے سیوریج کا اور انتظامات نہیں کیے جا رہے، کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے دیکھا میرے ساتھ ہی تھے THU کا، ہم نے بڑا مفصل دورہ کیا، ہم نے ایمرجنسی دیکھی ہے، بچوں کے وارڈز دیکھے ہیں، فیمیل میل سارے وارڈ دیکھے ہیں، ہم نے فدن پیشنٹ سے پوچھا ہے، اناؤنسمنٹ بھی کروائی ہے کہ کوئی باہر سے دوائی تو نہیں لے رہا، اور اللہ کا شکر ہے ساری دوائی ہماری ٹیم جو ہے وہ یہاں اندر سے ان کو مل رہی ہے۔ پیشنٹ سے ہم نے فیڈ بیک لیا ہے،
وہ انہوں نے تسلی بخش جواب دیا کہ ڈاکٹرز پراپرلی اٹینڈ کر رہے ہیں, اسٹاف ان کے ساتھ اچھا بیہیو کر رہے ہیں, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اچھی بہتر ہم سروس ڈلیوری دیں اپنے شہریوں کو جہانیہ کے. جہاں تک آپ یہ بتا رہے ہیں سیوریج کے ایشوز اور باقی سارے کے سارے, آپ کو اندازہ ہے کہ الیکشن کی وجہ سے ترقیاتی کاموں کے اوپر پابندی تھی. ہم لوگوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کوشش کر کے اپروول لے لی ہے, اور ابھی کچھ دنوں میں یہ کام شروع ہو جائے گا, اور جو بھی چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں یہ سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ جلدی. ہم نے جو ہسپتال کا وزٹ کیا ہے, جو نمونیا کے جو کیس ہیں وہ بچے ہیں ان کو ان کی تیمارداری. اب آپ کو بتائیں, سندھ تک رسائی دینے والا اس شریف روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار. سڑک کے دونوں طرف گہرے گڑھے موجود. روڈ پر حادثات میں کئی قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں. شہریوں کا ارباب اختیار سے روڈ کی اثر نو تعمیر کرانے کا مطالبہ ہے. وقاص صدیقی ہمیں اپڈیٹ کریں گے. جی بالکل, میں اس وقت موجود ہوں جلال پور پیروالا اشری بائی پاس روڈ پر, جو کہ ملتان, شجاع آباد, جلال پور پیروالا سمیت جنوبی پنجاب کے کئی شہروں کو سندھ سے ملا دینے والا یہ واحد روڈ ہے جو کہ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اس روڈ کی سائیڈوں پر جو ہے گہرے گڑھے پڑ چکے ہیں, حادثات جو ہیں یہاں پر معمول بن چکے ہیں, جس کی وجہ سے یہاں پر جو علاقہ مکی ہیں اور یہاں پر جو مسافر حضرات ہیں ان کو شدید جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. بتائیے گا آپ کیا کہیں گے اس پر؟ جی میں یہی بات کہوں گا اس روڈ کے حوالے سے, بھائی یہ روڈ ہے, روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹا ہوا ہے. اس روڈ کے سائڈوں پہ گڑھے پڑے ہوئے ہیں, روزانہ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں اور قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں. اس وجہ سے ہمارے حکام بالا سے گزارش ہے کہ روڈ کی مرمت کی جائے اور گڑھے پر کیے جائیں. جی بالکل, شہریوں کا جو ہے یہی مطالبہ ہے کہ اشری بائی پاس روڈ کو جو ہے اثر نو جو ہے تعمیر کیا جائے. ملتان میں 13 رجب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت باسعادت پر جشن. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کے موقع پر کیک کاٹنے کی تقریب. مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ روحی رانا بلال سے. جی بالکل, جشن مولود کعبہ حضرت مولا علی شیر خدا کی ولادت باسعادت کو جہاں پوری دنیا میں جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے, وہیں ملتان شہر میں بھی جو ہے ڈول کی تھاپ پر جو ہے وہ جشن بھی منائے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہاشم خان بابر اور مخدوم حسن رضا مشدی کے زیر اہتمام جو ہے آج جشن ولادت باسعادت کو جو ہے بھرپور طریقے سے منانے کے لیے کیک کٹنگ سیرمنی کا بھی انعقاد کیا گیا. ہمارے ساتھ اس وقت محلہ قدیر آباد میں جو ہے علم چوک میں یہ کیک کاٹا گیا ہے. مخدوم حسن رضا مشدی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جان لیتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے جانشین, ان کے خلیفہ بلا فصل حضرت علی علیہ السلام کا جن کا ظہور کعبہ میں ہوا تھا, ان کی جو آج یہ ظہور کی خوشیاں ہیں دنیا بھر میں تمام مسلمان, سنی شیعہ, اور بلکہ صرف سنی شیعہ نہیں مسلمان نہیں بلکہ غیر مذہب کرسچنز, ہندو بھی بہت بڑی تعداد میں, آج ہندوستان میں بھی بڑی تعداد میں مختلف مندروں میں, چرچوں میں یہ مولا علی کا جو ظہور ہے اس کو آج منایا جا رہا ہے. اسی طریقے سے ہاشم خان صاحب بابر کی طرف سے یہ اہتمام ہر سال کیا جاتا ہے. آج ہمارے لیے پوری کائنات کے لیے بہت بڑا خوشی کا دن ہے. آج تمام دنیا کے وہ بت پاش ہو گئے تھے جب مولا کائنات خانہ کعبہ میں تشریف لائے. جشن کو جو ہے ہر سال جو ہے یہیں پر منایا جاتا ہے. اسی حوالے سے آج پوری کائنات کے لیے سب کچھ بدل گیا, کچھ نہ بدلا تو جنوبی پنجاب کی سڑکوں کی حالت. رمزی چوک تک کھر والا چوک مین بازار کی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. مزید جانیں گے دلشاد سے. جی بالکل, ایک طرف تو حلقہ NA 167 اور PP 251 میں جو سیاسی دنگل ہے وہ سج چکا ہے, تو دوسری جانب جو حلقے کے مسائل ہیں وہ بھی جو ہے یہ حلقہ مسائل کا گڑھ بن چکا ہے. جہاں پہ مبارک پور رمزی چوک تک کھروالا چوک ایک بازار میں موجود ہوں, جہاں پہ جو شہری ہیں وہ منتخب نمائندوں سے بھی نالا نظر آ رہے ہیں. ان سے بات کریں گے. بھائی آپ بتائیں کیا کہیں گے؟ جی بالکل, ہر بار اس الیکشن میں جتنے بھی امیدوار یہاں سے منتخب ہوتے ہیں وہ عوام کو جھوٹے وعدے کرتے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ ہم آپ کے مسائل حل کریں گے, لیکن منتخب ہونے کے بعد وہ امیدوار نہ حلقے میں نظر آتے ہیں اور نہ ہی یہاں پر کوئی ترقیاتی کام کراتے ہیں. تو ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ ہمارا یہ مین بازار جو ہے اس کی مرمت کی جائے روڈ کی, تاکہ جو ہے بارشوں کے دوران یہاں پر عوام کو کوئی بھی جو ہے پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے, اور جو بھی امیدوار یہاں سے منتخب ہو وہ اپنی ایمانداری سے اس حلقے کی عوام کی خدمت بھی کریں اور آئندہ تاکہ ان کو ووٹ لینے میں کوئی پریشانی نہ ہو. حلقہ NA 167 کا مین شہر ہے مبارک پور, جو کہ مسائل کا گڑھ بن چکا ہے. تو شہریوں کی جانب سے اور تاجر برادری کی جانب سے اپیل کی جا رہی ہے کہ ارباب اختیار سے اپیل کی جا رہی ہے کہ جلد از جلد یہ
बहुत शुक्रिया दिलशाद आपका। अब आपको बताएं, बस्ती मलूक में तजावजात माफिया काबिज, रेडी बान और थड़े मुस्तकिल तौर पर कायम। स्कूल टाइम बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसीलात जानेंगे मिर्जा जमील से, बताइएगा। जिस वक्त हम बस्ती मलूक चौक में मौजूद है, जो यहाँ पर तजावजात इंतहाई ज़्यादा है, जिसके बायस मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है, स्कूल में आने जाने तलबात को सामना है, और रेडियो साइडों पे सड़क की रेडियो होने के बावजूद आए रोज़ लड़ाई झगड़े भी मामूल बन चुके हैं। तमाम यहाँ पर मौजूद हमारे साथ शहरी हैं जो यहाँ के मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं तजावजात के हवाले से उनको किन किन परेशानी का सामना है। जी, किन किन परेशानी का सामना तजावजात के हवाले से? जी, हमारे बस्ती मलूक में बेशक मेन रोड पे चले जाएं, बेशक दुनियापुर रोड है ये, इस पर भी ये रक्शे रेडी बान सारों ने नजायज़ कब्जा किया हुआ है दुकानों के सामने। दुकान वाले जब साइड पे हटाने की कोशिश करते हैं, उल्टा उनसे बदमाशी करते हैं, हटते नहीं हैं। मेन रोड पर भी यही हाल है इनका। बाकी हमारा ये दुनियापुर रोड है, जो इसके बारे में कुछ सोचा जाए, आला काम से हमारी अपील है, कोई हमारा भी किया जाए, हमारे रोड का भी किया जाए। हम दुकानदार बहुत तंग हैं इस काम से। जी बिल्कुल, यहाँ के दुकानदार और शहरियों को कहना ये है कि ये तजावजात के बायस रोड इंतहाई क्लोज हो चुका है, जिसके बाद हमें हर किस्म की परेशानी का जतोई में ताला तोड़ चोर गैंग सरगर्म। चोरों ने 5 दुकानों से 15 लाख मालिक का सामान चोरी कर लिया। चोरी की बढ़ती वारदातों से शहरी परेशान, दुकानदारों का पुलिस हुकाम से सख्त कार्रवाई का मुतालबा। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं, जतोई में ताला तोड़ चोर गैंग सरगर्म। चोरों ने 5 दुकानों से 15 लाख मालिक का सामान चोरी कर लिया, जबकि चोरी की बढ़ती वारदातों से शहरी परेशान हैं। दुकानदारों का पुलिस हुकाम से सख्त कार्रवाई का मुतालबा। अब आपको बताएं, फरवरी में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान में होने वाले इंतखाबात का मामला। पाकिस्तान बार कौंसिल के ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद करवाने के लिए सख्त अहकाम जारी किए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, फरवरी में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान में होने वाले इंतखाबात का मामला है। मज़ीद जानेंगे माहिर इमरान से। जी माहिर इमरान, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल बात करेंगे फरवरी में होने वाले हाई कोर्ट मुल्तान बार के सालाना इंतखाबात के हवाले से, जहाँ पे SOP ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद करवाने के हवाले से बाकायदा तौर पर मरासले जारी किए गए, और हाई कोर्ट बार के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, हाई कोर्ट बार ओहदेदारान हैं, SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करवाने के हवाले से किस तरह से अपना जो इंतजामात कर रहे हैं, इकदाम कर रहे हैं। जनरल सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार मार हसीब कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। हमने जो है बेसिकली ये पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार कौंसिल रूल्स हैं 1976 के, उनका आर्टिकल 10A1 और 2 है और 10B है, तो उस पे इम्प्लीमेंटेशन जो है उसके लिए हमने ये एक हाई कोर्ट बार के एग्जेक्टिव ने हमने एक स्टेप लिया है। तो हमने इसको तवज्जो दिलाई है बेसिकली इस तरफ, वरना ये बाकायदा रूल्स का हिस्सा है और इसका और ये मैंडेटरी है। इस पे अमल दरामद ना करने की सूरत में आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो हमने ये गुजारिश की है अपने सब दोस्तों से, और बल्कि हम इस सिलसिले में एक की रिटायरमेंट के मौके पर अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। SSP इन्वेस्टिगेशन राना मोहम्मद अशरफ भी CPO मुल्तान के हमरा थे। CPO ने सब इंस्पेक्टर खादिम हुसैन की खिदमात को खूब सराहा और खराज तहसीन भी पेश किया। CPO का कहना था कि सब इंस्पेक्टर खादिम हुसैन फर्ज शनास पुलिस ऑफिसर हैं। सब इंस्पेक्टर खादिम हुसैन की खिदमात को हमेशा अच्छे अल्फाज में याद रखा जाएगा। रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर खादिम हुसैन को तारीफी सर्टिफिकेट और तहाइफ दिए गए। धुंध पड़ने से हवा हो गंदम की फसल को फायदा। गंदम की फसल के लिए शदीद ठंडा और कोहरा मुफीद। गंदम की फसल में सिट्टे बनने का अमल जारी है। माहिरीन ज़राअत की काश्तकारी को हल्की आबाशी की हिदायत है। आपको बता रहे हैं, धुंध पड़ने से हुआ गंदम की फसल को फायदा। गंदम की फसल के लिए शदीद ठंड और कोहरा मुफीद साबित हुआ। शहर औलिया मुल्तान में जनूबी पंजाब को दीगर अजला की अगर बात की है तो मौसमी शिद्दत जो है वो खासी जो है गंभीर होती चली जा रही है। वो इस तरह से कि मुल्तान से गुजरमा में दर्जा जो है वो कम होता चला जा रहा है। और अगर बात करें गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान जो मौसम जो है शदीद जो है वो ठंड जो है वो हो रही है। तमाम इस मौसमी सूरत हाल में खासकर बात की है तो ये जो सर्द मौसम और जो कोहरा है जो सुबह को पड़ता है, गंदम की फसल खासा जो है फ़ायदेमंद है। एक तरफ जहाँ शहरी जो है परेशान है तो गंदम की फसल में जो है सिट्टे बनने का अमल जारी है। ताहम एक तरफ जो है कोहरा और ये ठंड है और ठंड के साथ साथ जो अगर बात करें सिट्टे बनने का मरहला जारी है गंदम का फसल में, तो इस मौजूदा सूरत हाल में जो मौसमी शिद्दत है ये गंदम की फसल के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है। और दूसरी बात ये कि जो सिट्टे बनने का अमल है उसमें फार्मर से इकदाम के तफसीलात जानते हैं। मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर महकमा ज़राअत मौजूद। सर क्या कहना चाहेंगे, जो कोहरा पड़ रहा है ये गंदम की फसल के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल
گندم کی فصل جو ہے انتہائی اہم سٹیج پہ ہے. اس ٹائم جو ہے گندم کی فصل میں جو سٹا ہے وہ پودے کے اندر بن رہا ہوتا ہے. تو یہ جو موسم چل رہا ہے یہ جو کورا بھی پڑ رہا ہے اور جو ہے شبنم بھی گر رہی ہے رات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ اوور آل جو ہے یہ گندم کی فصل ہے کہ کافی فائدہ مند ہے, کیونکہ اس میں جو ہے وہ جتنا زیادہ اس کو یعنی کہ قدرتی طور پہ جو پانی اویلیبل ہوگا اس حساب سے جو گندم کا پودا ہے اس کی نشو و نما بہتر ہوتی ہے, اور آگے جا کے جو پودا ہے وہ صحت مند اگر بنتا ہے تو جو دانے ہیں وہ اچھے بننے کی وجہ سے پیداوار زیادہ حاصل ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ اس سٹیج پہ جن کاشتکاروں نے گندم کی فصل کو ابھی تک پانی نہیں لگایا تو میں ان کو کہوں گا کہ گندم کی فصل کی جو ہلکی آپاشی ہے وہ بہت ضروری ہے, کیونکہ اس سٹیج پہ اگر گندم کی فصل کو پانی نہیں لگتا تو جو سٹے ہیں جو پودے کے اندر بن رہے ہوتے ہیں وہ کمزور رہ جاتے ہیں اور پیداوار خدا نخواستہ متاثر ہو سکتی ہے. دوسرا یہ کہ اس سٹیج پہ کاشتکاروں کو یہ بھی چاہیے کہ جو نوکیلے پتے والی جڑی بوٹیاں ہیں ان کو بھی نظر رکھیں. اگر خدا نخواستہ ان کا حملہ جو ہے نظر آتا ہے تو جو مؤثر نوکیلے پتے والوں کے جڑی بوٹیوں کے خلاف جو مؤثر ویری سائڈ ہیں ان کا سپرے کر کے ان کی تلفی کو یقینی بنائیں. گندم کی فصل پر اگر بات کی جائے تو جو ٹھنڈ کا جو موسم آگے بڑھیں گے. نواحی علاقہ حاجی پور اور چکلسہ کے سیلاب متاثرین کی مدد. جامپور میں ٹیر فنڈز اور ریڈز پاکستان نے سیلاب متاثرین میں مفت کھادیں تقسیم کی ہیں. ڈیپٹی ڈائریکٹر زراعت آصف اقبال تقسیم کے عمل میں موجود تھے. اس پر بات کرتے ہیں جاوید اقبال سے. جی جاوید, آگاہ کریے گا. جی بہت شکریہ. ہم اس وقت موجود ہیں جامپور کے نواحی علاقہ حاجی پور میں, جہاں اسکاٹش حکومت کی جانب سے ریڈ پاکستان اور ریئل فاؤنڈیشن کی جانب سے یہاں پر متاثرہ علاقہ سیلاب سے متاثرہ علاقہ میں جو ہے جو کسان تھے ان کو کھادیں تقسیم کی گئی. مزید ہم بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت راجن پور جناب محمد آصف صاحب موجود. سر کیا کہیں گے کہ اس موقع پر جبکہ گندم کی کاشت جو ہے اپنے مرحل میں جا رہی ہے تو اس موسم میں ان کے فاؤنڈیشن کی جانب سے ان کی مدد کرنا کیا مفید ثابت ہوگی؟ جی یہ بہت زیادہ مفید ہے. 125 فارمر کو 3 بوری یوریا, 1 بوری NPK اور 2 کلو زنک جو ڈالیں گے فارمر تو ان کی فصل کے لیے بہت فائدہ ہوگا, کیونکہ آج کل دھند کا موسم بھی ہے اور ساتھ یہ اگر اس وقت ڈالیں گے 10 سے 15 دن میں تو ان کی فصل کی اچھی بڑھوتری ہوگی, پیداوار میں اضافہ ہوگا. جی بالکل یقیناً جو ہے یہ فاؤنڈیشن کی جانب سے جو اقدام اٹھایا گیا ہے سماجی تنظیم کی جانب سے وہ انتہائی ایسا اقدام ہے جس کو یہاں کے مقامی لوگوں نے بھی کافی سراہا, اور ان کا یہی کہنا تھا کہ اس سے ان کو کافی جو ہے سہارا ملے گا. وہ کافی سیلاب متاثرہ تھے اور یہاں پر جاوید اقبال بہت شکریہ آپ کا. اب آپ کو بتائیں حاصل پور کے محکمہ زراعت کے زیر اہتمام تربیتی ورکشاپ مکمل. پیسٹی سائیڈ ڈیلرز کو یہ ٹریننگ سال میں 2 مرتبہ کروائی جاتی ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں ملک عبدالرشید سے, بتائیے گا. جی بالکل ایسا ہے کہ حاصل پور محکمہ زراعت پیسٹ وارننگ اینڈ کوالٹی کنٹرول کے زیر اہتمام تربیتی ورکشاپ جو ہے مکمل ہو چکی ہے. آج سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے ہیں ڈیلر حضرات کو. ہمارے ساتھ انسپیکٹر پیسٹی سائیڈ امیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے جانیں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. سر کیا کہیں گے, آج جو ٹریننگ سیشن مکمل ہو گیا ہے کیا کتنے فائدے حاصل کر سکیں گے ڈیلر حضرات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کا شکریہ, آپ تشریف لائے. یہ جو ٹریننگ سیشن تھا اس میں 2 سیشنز تھے, ایک فریش کا تھا اور ایک رینیول کا تھا. تو یہ دونوں کے جو ٹریننگ سرٹیفکیٹس تھے وہ آج یہاں تقسیم کیے گئے ہیں. اس سے پہلے یہ پریکٹس ڈسٹرکٹ لیول پہ کی جاتی تھی, لیکن جب سے ہمارے نئے ڈائریکٹر جنرل پیسٹ وارننگ اینڈ کوالٹی کنٹرول آف پیسٹی سائیڈ ڈاکٹر غلام عباس صاحب آئے ہیں اور یہاں پہ ہمارے اسسٹنٹ ڈائریکٹر جناب شاہد حسین صاحب آئے ہیں, تو یہ پریکٹس اب تحصیل لیول پہ کی جاتی ہے. یعنی کہ ان کے تمام معاملات جو ہیں وہ اب تحصیل لیول پہ ہی کیے جائیں گے. ٹریننگ سے لے کر ٹریننگ سرٹیفکیٹ اور لائسنسز کی ڈسٹریبیوشن اور اس کے علاوہ جو تمام معاملات ہیں جتنی قسم کے معاملات ہوں گے وہ اب تحصیل لیول پہ کیے جائیں گے. تحصیل لیول پہ معاملات واچ کیے جائیں گے ہمارے ساتھ, اور جو اعلیٰ آفیسران ہیں ان کی خصوصی کاوش سے. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت